اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کیسا کرم ہے اللہ کا کہ لمحہ لمحہ ہم پر رحمتیں ہیں اللہ کی، لمحہ لمحہ۔ بات بڑی تفصیلی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہو گے تو وہ برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہو گے، حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، صرف ذکر، جہاں وہ ہوتے ہیں نہیں، صرف ذکر ہوتا ہے ان کا، تو وہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ سوچو کہ جب وہ رہتے ہیں تو وہاں ان کا کیا حال ہوتا۔ تو اللہ کے ولیوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر ان سے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے قسمت کا خرابہ کر لیتے ہیں، اپنے قسمت کا خرابہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں، ایک چھوٹے بھائی کو اگر کوئی کہتا ہے تو بڑا بھائی غصے میں آ جاتا ہے، کیا سمجھ کے بولا تو نے میرے بھائی کو، اور ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی اپنے والد کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو میرے باپ کو بولا تو نے، تو ہم لڑائی میں چڑھ جاتے ہیں، کیا سمجھ کر بولا تو۔ اور یہاں تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا ولی ہے یہ، تو اللہ کے ولی کے بارے میں اگر کوئی کہا تو اللہ کا کیسے خاموش بیٹھے گا؟ میرے ولی کی شان میں تو نے کہا، میرے ولی کے بارے میں، تو پھر تو تیار ہو جا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی کہتے تو پھر تو سوچ لو اب کیا ہوگا، سوچ لو کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ میرا نام لے کر اگر کوئی جھوٹ بات کہتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اور ان کی شان یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کہ بس وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے قبول کر لیتا ہے ان کی باتوں کو۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی مصلحتوں کے تحت اللہ تبارک و تعالی دیر بھی کر دیتا ہے، اس سے بہتر دینے کی خاطر، اس
اس سے بہتر دینے کی خاطر۔ دیکھو بات ایسی ہے کہ ابو منصور عربی مشہور ہستی ہیں عراق، کون نہیں جانتا ان کو، اپنے وقت کے جلیل القدر ہستی، ایک شرابی کبابی پیسے والے ہیں، مالدار ہستے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا، ان کے گھر محفل جم رہی ہے، تو انہوں نے 4 درہم دیا اپنے غلام کو، کہا کہ جا کچھ لے آ بازار سے۔ اب وہ جا رہا ہے، تو دیکھتا کیا ہے کہ ابو منصور کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ، اور چند لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں زور زور سے، کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے 4 دینار دے گا، میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ اب 4 دینار بڑی رقم ہے، 4 دینار اس زمانے میں بڑی رقم ہے۔ اب 4 دینار کون دے گا؟ اب کوئی نہیں دیتے، مگر کھڑے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں تماشا، کیونکہ ابو منصور بڑی ہستی ہے، دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص بھی گزر رہا تھا، یہ تو ہے غلام، گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ 4 دینار ہی کی تو بات ہے، اور ہم تو ہے غلام ہی، 4 کے مار پڑ جائیں گے اور کیا ہوگا۔ اس نے جا کر دے دیا۔ تھا تو آج کے حساب سے بڑا اسمارٹ آدمی، بڑا ہی اسمارٹ آدمی، اس نے جا کر 4 دینار دے دیا۔ تو ابو منصور لے کے مسکرا دیے، بولے ہاں بھائی کیا بات ہے، بول، کیا خواہشیں ہیں تیری، بول، پہلی خواہش کیا ہے تیری، بتا۔ تو بولا پہلی خواہش میری یہ ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں ہوں ایک غلام اور میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دعا فرما دی۔ اچھا بول دوسری خواہش کیا ہے؟ تو بولے دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ شرابی کبابی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس بلا سے آزاد ہو جائے، وہ شرابی کبابی وہ عورتوں کا ہے، وہ اس سے آزاد ہو جائے، وہ توبہ کر لے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ بولے تیسری کیا بات ہے؟ تیسری کیا بات ہے؟ تو بولے میرے جو 4 درہم میں نے آپ کو دیے ہیں، اس کا عوض چاہیے مجھے، اس کا بدل چاہیے۔ آپ نے اس کی بھی دعا فرما دی۔ بولے اچھا چوتھی کیا ہے تیری؟ تو بولی میرے مالک کی، میری، آپ کی، اور یہ مجموعے میں جتنے کھڑے ہیں سب کی جو ہے سو اللہ مغفرت فرما دے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ اب مجموعہ بھی منتشر ہو گیا، یہ بھی منتشر ہو گیا۔ گھر چلے آئے۔ تو مالک جو شرابی کبابی تھا اس نے دیکھ کے پوچھا کہ ہاں میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا، اتنی دیر لگا دی تو نے، کہاں گیا تھا؟ تو بولا غصہ نہ کرے، میں جا رہا تھا تو ابو منصور مل گئے مجھے۔ اب جیسے ہی ابو منصور کا نام لیا، اس کا غصہ تھم گیا، بولا تو پھر کیا ہوا؟ تو بولے ابو منصور نے کہا کہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے کہ جو شخص مجھے 4 دینار دے گا میں اس کے لیے 4 دعا کروں گا، 4 دینار دے گا۔ تو تو نے کیا دعا کی؟ تو بولے میں نے پہلی بات کی کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں غلام ہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا تو آزاد ہے جا، تو آزاد ہے جا۔ تو بولے دوسری بات کیا کی؟ تو میں نے کہا کہ 4 دینار کے بدلے میں مجھے چاہیے، پیسے چاہیے۔ تو کہا کہ وہ جو میرا پلنگ ہے، وہ جو بستر ہے، اس کے نیچے تھیلی میں 4000 دینار ہے، وہ لے جا۔
2 خواہشیں بھی یہیں پوری ہو. تو بولے اچھا تیسری خواہش کیا ہے؟ کہ میں نے کہا اس سے کہ میرا مالک شرابی کبابی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ توبہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ وہ توبہ کرے کہ آئندہ کبھی نہ کرے ایسی بات. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں پھر کبھی نہیں کروں گا. بولا اچھا تو پھر چوتھی کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا اس سے کہ میرا مالک کی اور میری اور خود ابو منصور کی اور مجمع جتنا کھڑا ہے سب کی اللہ مغفرت کر دے. یہ سن کر وہ شخص شرابی کبابی نے کہا کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، اب یہ میرے بس میں نہیں ہے، اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. بات ختم ہو گئی، سو گئے. رات میں اس شخص کے خواب میں کوئی کہہ رہا تھا، اے نادان، تو نے جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، اب سن ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہم نے تیری بھی، تیرے غلام کی، ابو منصور کی اور جتنے وہاں کھڑے تھے ہم نے سب کی مغفرت کر دی. تو بات یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مل کے رہا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو. ضروری نہیں ہے کہ تم جو سمجھتے ہو وہی ہو، تم جو سمجھتے ہو کہ وہی ہو، ان کا انداز کوئی اور ہوتا. اور پھر ضروری کیا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا کرو. کیا ضروری ہے؟ کسی کا دل دکھانے سے ہمیں کیا حاصل ہے؟ ہمیں کیا حاصل ہے؟ ہم ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آیا کریں. وہ جس حال میں بھی ہے اس سے محبت سے پیش آیا کرو. وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو نہ آئے، آپ آگے بڑھ جاؤ. اکثر لوگ جو ہے نا، میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک صاحب برائی سے بات کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ خواجہ اجمیری کے بارے میں برائی سے کریں. وہ حضرت 800 سال پہلے کی بات ہے، 800 سال پہلے تھے. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. ارے بھائی آپ کو کیا پتا ہے؟ 800 سال پہلے والی بات ہے. اس زمانے میں تو نہ کتاب تھا، نہ قلم تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا. کس نے لکھا؟ کیا لکھا؟ کیا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، بات یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کیا کرو، اللہ کے رسول سے محبت کیا کرو. لیکن یاد رکھو، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے. ذریعے بھی ہے، اللہ نے کہا کہ ان کا وسیلہ بھی اختیار کرو، یہ بھی ضروری ہے. لیکن ہمیشہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ.